آج فتاوی فیض الرسول کی 72ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہات الصلاۃ، نماز کے مکروہات کا بیان۔ نمبر 1، ٹوپی پر امامہ اس طرح باندھنا کہ چاروں طرف سر کے امامہ ہو اور ٹوپی درمیان میں سر کے اوپر کھلی رہے، باندھنا جائز ہے یا نہیں، اور اس طرح باندھ کر نماز پڑھنی کیسی ہے۔ نمبر 2، کلاہ پر جو امامہ باندھتے ہیں وہ بھی کلاہ کے چاروں طرف گرد امامہ ہوتا ہے اور اوپر کلاہ کھلا رہتا ہے، اس کا باندھنا اور باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ مدلل جواب ارسال فرمائے، بینوا تواجروا۔ جواب نمبر 1، اس طرح امامہ باندھنا ناجائز اور نماز مکروہ تحریمی واجب علیحدہ ہے، جیسا کہ بہار شریعت جلد سوم 164 صفحے میں ہے کہ پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو مکروہ تحریمی ہے۔ وَكُلُّ الصَّلَاةَ أَرَأَيْتَ مَا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمَ تَجَبَّ إِعَادَتُهَا، اور شامی جلد اول 438 صفحے میں ہے۔ تقویر امامۃ علی رأسی وترکہ وسطتها مکشوفا کراہۃ التحریم ملخصا، اور فتاوی عالمی غریب جلد اول مصری 100 صفحے میں ہے۔ وَيَكْرَهُ الْاعْتِجَارَ وَهُوَ يَقُورَ أُمَامَتَهُ وَيَتْرُكَ وَسَطَ رَأْسَهُ مَكْشُوفًا فَكَذَا فِي تَبَيُّنِ اور مراکل فلا شرع نور الاعضاء میں ہے۔ يَكْرَهُ الْاعْتِجَارَ وَهُوَ شَدُّ الرَّأْسِ بِالْمَنْدِيلِ وَتَقْوِيرُ أُمَامَتَهَا عَلَى رَأْسِهِ وَتَرْكَ وَسَطَهَا مَكْشُوفًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ نمبر 2، کلاہ ہو یا کسی دوسری قسم کی ٹوپی ہو، احتجاز بہر صورت مکروہ ہے۔ تحتاوی میں ہے، المراد انه مکشوف عن الامامۃ لا مکشوف اصلا لانه فعل ما لا يفعل هذا ما ظهر لي والعلم بالحق عند الله تعالى ورسوله جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم۔ پینٹ و بو شرٹ پہننا کیسا ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ زید کہتا ہے کہ یہ لباس عام ہو چکا ہے، اس لیے انہیں پہن سکتے ہیں اور اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جواب، پینٹ اور بو شرٹ پہننا مکروہ ہے، اور مکروہ کپڑا پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ کہ یہ اگرچہ عام ہو چکا ہے مگر اب بھی فساق و فجار کا لباس ہے۔ فتاوی رضویہ جلد اول 426 صفحے پر فتاوی قاضی خاص سے ہے، الخیاطہ اذا استوجر علی خیاطۃ شیئا منزل فطاق ویعت له فی ذلک کثیر اجر لا یستحب له ایاما لانه اعانته علی المعصیۃ وهو سبحانہ وتعالی عالم۔ زید نے الٹے مسئلے پر نماز پڑھائی، مسلح پر نماز پڑھائی، بعدہ مقتدیوں میں انتشار پیدا ہوا کہ نماز نہیں ہوئی اور امام موصوف کا کہنا ہے کہ نماز ہو گئی، تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ ایسی صورت میں نماز ہوئی یا نہیں۔ بینوا تواجروا۔ جواب، نماز ہو گئی، وَهُوَ تَعَالَى وَرَسُولُهُ الْأَعْلَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ۔ حالت نماز میں اگر داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن مقتدی کا انگوٹھا داہنے بائیں یا آگے پیچھے اتنا ہٹنا کہ جس سے سب میں کشادگی پیدا ہو یا سینہ سب سے باہر نکلے مکروہ ہے، کہ احادیث کریمہ میں سب کے درمیان کشادگی رکھنے اور سب سے سینہ کو باہر نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر ایک مقتدی جو امام کے برابر میں تھا وہ اتنا آگے بڑھا کہ اس کے قدم کا اثر حصہ امام کے قدم سے آگے ہوا تو مقتدی کی نماز فاسد ہوئی، ورنہ نہیں، جیسا کہ رد المحتاج جلد اول 381 صفحے میں ہے۔ الا الصح ما لم يقتدم اخذر قدم المقتدی لا تفسد صلاته كما في المجتبى۔ اور اگر منفرد تنہا نماز پڑھنے والا قبلہ کی طرف ایک صف کی مقدار چلا، پھر ایک رکن ادا کرنے کی مقدار ٹھہر گیا، پھر اتنا ہی چلا اور اتنی ہی دیر ٹھہر گیا تو چاہے متعدد بار ہوا، اگر وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہو تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ایسا ہی بہار شریعت حصہ صوب مطبوعہ لاہور 152 صفحے میں ہے، اور در مختار معاشامی جلد اول 421 صفحے میں ہے۔
مشی مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى وقف وكذلك وهكذا لا تفسد وإن كثير ما لم يختلف المكان. اور فتاوی عالمی غری جلد اول مطبوع مصر 96 صفحے میں فتاوی قاضی خاں سے ہے. لو مشی فی صلاتی مقدار صفا احد لم تفسد صلاته وإن مشى إلى صفا ووقف ثم إلى صف لا تفسد. لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ جس فعل کی زیادتی مفسد ہے اس کا تھوڑا کرنا ضرور مکروہ ہے، اور 2 صف کی مقدار ایک دم چلنا مفسد صلاۃ ہے. رد المحتاج جلد اول 422 صفحے پر ہے. معذدہ کثیرت کرت القلیلت بلا ضرورت اور عالم غری جلد اول 96 صفحے میں ہے. امشی دفعت واحدت مقدار صفینہ فسدت صلاته وهو تعالی عالم بالصواب. نمبر 1، مسجد کے بیچ والے محراب میں امام کے بالکل سامنے فرش سے تقریباً 2 فٹ کی اونچائی پر مربع 4 فٹ یا اس سے کم و بیش کی سائز میں جالی لگی ہے. زید کہتا ہے کہ درست نہیں ہے. اگر جالی لگانا ہی ہے تو محراب میں سامنے کے بجائے دائیں بائیں ہٹ کر لگانا چاہیے، اس لیے کہ سامنے جالی ہونے میں امام کی نگاہ مختلف اشیاء پر پڑتی رہے گی، لہذا جالی سامنے ہونے میں شرعی حکم کیا ہے. نمبر 2، ممبر لکڑی کا ہو خواہ اینٹ کا، اگر اس کی جگہ بازو میں دیوار کے حصے میں بنا دیا جائے تو شرعاً کوئی قباحت ہے. زید کہتا ہے کہ دیوار میں نہیں بلکہ ممبر مسجد میں ہونا چاہیے جہاں پہلی صف کی چٹائی بچھتی ہے. نمبر 3، خسی اور دیگر حلال چوپائیوں کی اوجھڑی پپوچی کی زید طبی بتاتا ہے، آیا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب. نمبر 1، اگر جالی اتنی خوبصورت نہ ہو کہ امام کے خشوع و خضوع میں خلل پیدا کرے تو ایسی جالی کا امام کے سامنے لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر اتنی خوبصورت ہو کہ خلل پیدا کرے تو مکروہ ہے. بحر شریعت حصہ سوم 179 صفحے میں ہے کہ دیوار قبلہ میں نقش و نگار مکروہ ہے اور ظاہر کی کراہت تنزیہی ہے، جیسا کہ رد المحتاج جلد اول 442 صفحے میں ہے. اور کراہت تنزیہی ناجائز نہیں ہوتی، کراہت تحریمی ناجائز ہوتی ہے، لہذا دیوار قبلہ میں جالی لگانے کے بارے میں زید کا کہنا درست نہیں ہے، کسی حالت میں صحیح نہیں، وہو تعالی عالم. نمبر 2، ممبر کی جگہ دیوار کے حصے میں بنائی جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، بلکہ دیوار میں بنانا بہتر ہے کہ صف اول کی جگہ میں بنانے سے صف قطع ہوتی ہے، اور قطع صف سے حدیث شریف میں ممانعات وارد ہے، وہو تعالی عالم. نمبر 3، اوجڑی پچونی کی طبعی کہنا صحیح نہیں کہ ان کا کھانا مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہے. ہکذا قال الامام علی اہل سنت وہو تعالی عالم. چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ اگر چین والی گھڑی پہن کر نماز جائز نہیں تو ڈائل اور کیس کے جواز کی کیا وجہ ہے؟ بالتفصیل جواب عنایت فرما دیں. جواب. چین والی گھڑی پہن کر نماز مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان احکام شریعت حصہ 2 میں تحریر فرماتے ہیں کہ گھڑی کی زنجیر سونے چاندی کی مرد کو حرام اور دھاتوں کی ممنوع ہے، اور جو چیز ممنوع کی گئی ہے ان کو پہن کر نماز و امامت مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز. اس لیے ہے کہ گھڑی ہاتھ پر باندھنے میں چین مطبوع ہوتا ہے، جواز قسم زیور ہے، اور نیلون وغیرہ کی پٹے کے ساتھ دھات کی گھڑی کا استعمال اس لیے جائز ہے کہ گھڑی تابع ہے، جیسے کہ سونے کا بٹن دھاتو کی زنجیر کے ساتھ ناجائز ہے اور نیلون وغیرہ کے دھاگے کے ساتھ جائز ہے، وہو تعالی عالم. زید نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ اس کے کرتے کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا، تو اس میں کوئی شرعی قباحت ہے یا نہیں؟ مطلع فرمائے. جواب. صورت مسلموں میں کرتے کا بٹن کھلا رہنے کی چند صورتیں ہیں، یا تو کرتے کے اوپر یا نیچے کوئی دوسرا کپڑا مثلا صدری، شیروانی یا بنیان وغیرہ پہنے ہوئے تھا. ایسی صورت میں اگر اوپر یا نیچے والے دوسرے کپڑے کی وجہ سے سینہ ڈھکا ہوا تھا تو کرتے کے بٹن کا کھلنا نماز میں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، اور اگر کرتے کے اوپر یا نیچے دوسرا کپڑا نہیں تھا جسے سینہ ڈھکار ہے، اس صورت میں یا تو صرف اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا یا اس کے ساتھ نیچے والا بھی. الحاصل اگر بٹن اس طرح کھلے ہوئے تھے، کوئی ایک ہی یا زیادہ جسے سینہ ظاہر ہے، تو نماز قطعاً مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر صرف اوپر کا بٹن اس طرح کھلا ہوا ہے جسے صرف گلے کے پاس کا خفیف حصہ نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ احکام فتاوی رضویہ جلد ثالث 447 صفحے کی مندرجہ ذیل عبارت سے ماخوذ ہے. اور کسی کپڑے کو ایسا خلاف عادت پہننا جسے مذہب آدمی مجمع یا بازار میں نہ کر سکے، اور اگر کرے تو بے ادب خفیف الحرکات سمجھا جائے، یہ بھی مکروہ ہے، جیسے انگر کھا پہننا اور کھنڈی
گھنڈی یا باہر کے بند نہ لگانا یا ایسا کرتا جس کے بٹن سینے پر ہے پہننا اور بوتام اتنے لگانا کہ سینہ یا شانہ کھلا رہے جبکہ اوپر سے انگر کھانا پہنے ہو یا یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر اوپر سے انگر کھایا ہے یا اتنے بوتام لگائے کہ سینہ یا شانہ ڈھک گئے، اگرچہ اوپر کا بوتام نہ لگانے سے گلے کے پاس کا خفیف حصہ کھلا رہا تو حرج نہیں۔ الحسن وہو تعالی عالم۔ زید نماز جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا۔ بکر نے دیکھا کہ اس کے سینے کا بٹن کھلا ہوا تھا اور سینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ بکر نے اعتراض کیا، بٹن بند کر لو ورنہ کسی کی نماز نہ ہوگی، مگر زید نے بند نہیں کیا اور نماز پڑھائی۔ بکر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اب ایسی صورت میں کیا لوگوں کی نماز زید کے پیچھے درست ہوئی؟ جواب: سیدنا اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ارشد و خاتم الفقہا حضرت مولانا شاہ امجد علی علیہ رحمۃ رضوان فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب بہار شریعت حصہ سوم 66 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں: انگرکھے کے بند نہ باندھنا اور اچکن وغیرہ کے بٹن نہ لگانا۔ اگر اس کے نیچے کرتا وغیرہ نہیں اور سینہ کھلا رہا تو ظاہر کراہت تحریمی ہے، اور نیچے کرتا وغیرہ ہے تو مکروہ تنزیہی۔ صورت مسئلہ میں جب زید نے بٹن نہیں لگایا جس کے باعث سینہ کھلا رہا تو اس کی نماز نیز مقتدیوں کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اور جب کسی خرابی کے باعث نماز مکروہ تحریمی ہو جائے تو اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔